بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ازم۔ ایک مرتبہ میرا فیصل آباد جانا ہوا۔ میں نے صوفی بزرگ مشہور صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کا نام سن رکھا تھا۔ ان کی بہت لوگوں سے تعریف سن رکھی تھی۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ جب پنجاب گیا تو انشاءاللہ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے مزار پر حاضری دوں گا۔ تو میرا صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے مزار پر حاضری کا مجھے موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ جس وقت میں ان کے مزار پر حاضر ہوا تو میں سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ سے ہوں۔ ہمیں تعلیم ملی ہوئی ہے لطائف کی، بلکہ لطائف کی تعلیم چاروں سلاسل میں ہے: نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں جن میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ بہرحال میں نے مزار پر حاضر ہو کر اپنے قلب کو متوجہ کیا مزار کی طرف، جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہوا کہ میں خالی ہوں اور میں لطیفہ قلب پر برکت مانگتا ہوں اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے۔ تو میں اس طریقے سے لطیفہ قلب پر متوجہ ہوا، کافی دیر بیٹھا رہا، فیض نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی طریقے سے میں لطیفہ روح کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا لطیفہ روح جو ہے اس پر فیض آ رہا ہے میرے مرشد کے وسیلے سے، لیکن نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سری پر، خفی پر، اخفا پر کیا، فیض نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے صوفی بزرگ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب، جن کا نام اور مقام ہے، اور یہاں پر میں جب آیا ہوں یا حیو یا قیوم کا ذکر چل رہا ہے۔ عجیب کہانی ہے کہ مجھے برکت نہیں مل رہی۔ میں باہر نکلا، پھر جا کے تازہ وضو بنایا، چائے پی، غور و فکر کیا، سوچا، اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر میں نے کہا کہ شاید مجھ سے آنے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ پھر میں معافی مانگ کر پھر جا کر میں بیٹھا، یہی طریقہ اپنایا، لیکن فیض نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کر میں وہاں سے نکلا۔ میں نے کہا بس یہاں دنیا کا معاملہ ہے، روحانی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں دنیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں فیض نہیں آتا۔ میں وہاں سے نکلا، باہر آیا مین روڈ پر، اور میں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بیٹھ گیا انتظار میں کہ گاڑی آئے گی اور میں اب کمالیے چلا جاؤں گا۔ دوستو، ایک صوفی بزرگ آیا، آ کر اس نے میرے پاس بیٹھا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیسی لگی صوفی صاحب کی تعلیم اور کیسا لگا صوفی صاحب کا روحانی سلسلہ؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا، میرے پیارے بھائی، مجھے تو یہاں برکت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ حیران رہا۔ اس نے کہا مجھے کہ بھائی آپ اپنے شیخ سے رابطہ کرو۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں اپنے شیخ سے رابطہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے توجہ کے پیر صوفی محمد یعقوب نقشبندی یعقوبی صاحب سے رابطہ کیا کہ حضرت میں اس مزار پر حاضر ہوں، برکت نہیں آ رہی۔
اللہ اکبر، ہمیں جو اگلا سٹیپ بتایا ہوا تھا میرا اس سٹیپ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ جو فنا فی اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو فنا فی اللہ کے مقام کو طے کر لیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اللہ کو پا لیتے ہیں، ان سے فیض لینے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تو دوستو، وہ طریقہ مجھے صوفی صاحب نے بتایا، میں وہاں سے اٹھا، بس میں مزار پر گیا، میں نے اپنے آپ کو صاحب مزار کے سامنے پیش کر دیا اور تمام لطائف آپ نے متوجہ کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ڈائریکٹ فیض سلطان الزکا، یعنی جو ہمیں قلبی بھی کہتے ہیں، اس پر برکت آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں حیران رہ گیا کہ صوفی صاحب کا یہ مقام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ذکر میں مست ہو گیا، پورے جسم پر فیض آنا شروع ہو گیا۔ فیض کی اتنا فیض با کمال تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ کیونکہ میں ان کو نیچے والے طائفوں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو فنا فی اللہ کے مقام پر تھے۔ برکت آنی شروع ہو گئی۔ بس پھر اس برکت کا جو طریقہ ہے وہ میں اس میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی صوفی کی تعلیم میں رہتا ہو تو اپنے مرشد سے یہ پوچھے کہ آیا جب برکت آتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے فجر بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، میرا مزار سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، صوفی برکت علی لدھانی صاحب فیصل آباد دالوال والے، جو کیا ہے ماشاءاللہ اس کو تو ان کی برکات کا پتہ ہوگا۔ جو نہیں گیا، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ دوستو، اگر آپ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو صوفی برکت علی کے مزار پر بھی کبھی حاضری دینا۔ جب میں وہاں سے نکلا دعائے خیر کر کے اور آیا، پھر جو نشہ میرے جسم پر تھا، جو برکات میرے جسم پر تھی، اس کا اثر کئی دن تک نہ ٹوٹا۔ میں لاہور صوفی صاحب کے آستانے پر گیا، جا کر صوفی صاحب کو بتایا۔ صوفی صاحب نے مجھے کہا کہ جب نیچے والے لطائفوں میں فیض نہ ہے تو ڈائریکٹ 7ویں اور 6ٹھے پر دیکھو، کیونکہ جو فنا فی اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور وہ فیض لطائفوں سے قلب سے نہیں بلکہ قالبی سے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، مجھے کہا کبھی شہید کے مزار پر حاضری دینا۔ جب آپ شہید کے مزار پر حاضری دو گے تو شہید کے مزار پر بھی قالبی پر ذکر آتا ہے، قالبی پر فیض آتا ہے، جس کو ہم سلطان الزکا بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ صوفیہ اکرام جو ہوتے ہیں، یہ ان کے مقام، ان کے مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو جو برکت مل رہی ہوتی ہے وہ برکت کو سمجھ سکتے ہیں، باقی ان کے مقام ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، جو شیخ نے ہمیں طریقہ بتایا ہوتا ہے، اس طریقے کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ دوستو، صوفی برکت علی لدھانی صاحب ماشاءاللہ بڑے باکمال بزرگ ہیں، اور میں نے چند ہی مزار ایسے دیکھے ہیں کہ جن پر جب ہم جائیں گے تو سلطان الزکا پر فیض آئے گا، ورنہ قلبی پر روحی پر فیض آتا ہے۔ اور میں نے ایسے مزارات بھی دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں فیض کی تاثیر بھی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن دوستو، اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری دیا کرو، کیونکہ روایت ہے جیسے
کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو یہ نیت کر کے جایا کرو کہ ہم جنت کے باغ میں جا رہے ہیں، کیونکہ 2 قبروں کی حالت بتائی گئی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے مزار جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جب وہاں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ ہماری مشکل ہے، یا اللہ یہ ہمارے معاملات ہیں، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ جنت میں جب ہر چیز ملے گی خیال کرتے ہی ملے گی، تو جنت کے باغ میں کھڑے ہو کے کیوں نہیں ملے گی؟ دوستو، آپ میری آخری بات پر ضرور دھیان دیئے گا، کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات میں نے کہی ہے کہ جنت کے باغ میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں اور قبول نہ ہو، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے مزار جو ہیں وہ جنت کا باغ ہے، اور قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قبروں سے یا ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، میری ان باتوں پر خود عمل کریں، اور انشاءاللہ اس سے ڈھیروں فائدہ ہوگا۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔